دوسری جتنی بھی دوسری آوازیں ہیں آپ کو غفلت میں، بھلاوے میں ڈالتی ہیں، بے ہوشی میں ڈالتی ہیں، لیکن جو خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز آپ کے اندر آپ کی تھنکنگ کو جگاتی ہے، آپ کے شعور کو جگاتی ہے، آپ کا مائنڈ کو انلائٹن کرتی ہے، آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لاتی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے اس میں اور اس میں۔ ایسی یہ زبان آپ سوچئے کتنی انوکھی چیز ہے یہ زبان۔ کیا ماؤنٹین بول سکتا ہے؟ کیا اوشن اور ماؤنٹین کے بیچ میں کنورسیشن ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پیڑ بول سکتا ہے؟ کوئی اسٹار، کوئی پلانٹ، کوئی سن بول سکتا ہے؟ یہ انوکھی صفت ہے انسان کو سے جو بولتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو حیوان ناطق، اسپیکنگ اینیمل، انسان کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے اسپیکنگ اینیمل۔ تو اگرچہ بولتے ہیں اینیمل بھی، لیکن ان کی بول جو ہے ایسی ہوتی ہے، بس ان کے بول میں کوئی میننگ فل کلام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح معنوں میں وہ اسپیکنگ اینیمل نہیں ہے، وہ ایسا اینیمل جس کے بول میں میننگ ہو، جس کے بول میننگ فل ہو، وہ صرف انسان ہے، صرف انسان۔ تو یہ زبان کس لیے دی گئی ہے؟ یہ زبان اس لیے دی گئی کہ آپ خدا کا بخان کریں، خدا کی بڑائی کو بیان کریں۔ آپ کی زبان خدا کی گلوری سے تر ہو۔ سب سے بڑا جو استعمال ہے زبان کا وہ یہی ہے کہ اس زبان سے خدا کی بڑائی ظاہر ہو، خدا کی بڑائی، خدا کی گلوری، خدا کی گریٹنس آپ بیان کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ رابندر ناتھ ٹیگور انڈیا کے بہت بڑے پوئٹ تھے۔ ان کو نوبل پرائز بھی ملا گیتانجلی پر۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا کہ اس کو ذرا آپ غور فرمائیے۔ ٹیگور نے کہا تھا کہ ساری عمر بینا کے تاروں کو سلجھانے میں بیت گئی، جو انتم گیت میں چاہتا تھا گانا وہ گیت میں نہ گا سکا۔ ساری عمر بینا کے تاروں کو سلجھانے میں بیت گئی، جو انتم گیت، جو فائنل گیت میں گانا چاہتا تھا وہ فائنل گیت میں نہ گا سکا، اور ٹیگور مر گئے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اس لیے انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا گیت فائنل گیت نہیں ہو سکتا ہے۔ جس انسان کو خدا کا گیت گانے کا موقع ملے اسی کو فائنل گیت ملا، اور جتنے بھی دوسرے گیت ہیں وہ لیس دین فائنل ہیں، وہ فائنل نہیں۔ آپ کی روح، آپ کا مائنڈ، آپ کی انر پرسنالٹی اس وقت تک سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو خدا کا گیت گانے کا موقع نہیں ملے۔ فلفلمنٹ جس کو کہتے ہیں، فلفلمنٹ جب ملے گا آپ کو جب آپ خدا کا گیت گا سکیں۔ خدا کو چھوڑ کر کچھ بھی گاتے رہیے، آپ کو فلفلمنٹ نہیں مل سکتا۔ اسی جتنے بھی سنگر ہیں، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں یا سنتا رہتا ہوں، کسی بھی سنگر کو دل کی خوشی نہیں مل سکتی۔
شیلے نے کہا تھا کہ our sweetest songs are those that are saddest song. یہ ہر انسان کی کہانی ہے. Our sweetest songs are those that are saddest song. تو وہ سانگ سیڈسٹ ہی ہوتا ہے. ایک سیڈ روح کی پکار ہوتی ہے ہر سانگ. کوئی سویٹ سانگ اس دنیا میں نہیں ہے. ہر رانگ سیڈ سانگ ہے, کیونکہ انسان خدا سے دور رہ کر اور خدا سے کو ڈسکور نہ کر کے ایک سیڈ سچویشن میں جی رہا ہے. اس سیڈنس کو اپنا گیتوں میں بیان کرتا ہے. تو اوپر سے چاہے وہ خوشی کے شبد ہوں, اندر سے سیڈنس کا وہ اظہار ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیگور نے جو کہا وہ ورلڈ اسپرٹ آف دا ورلڈ کا مینیفیسٹ تھا, ایکسپریشن تھا. وہ یعنی سارے انسان, سارے عالم جو ہیں وہ فائنل گیت گانے سے محروم ہے اور چلے جا رہے ہیں, بڑھ کر ختم ہو رہے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کروں گا کہ ایسا کیوں ہے کہ انسان فائنل گیت نہیں گا پاتا, انتم گیت گانا اس کے لیے مقدر نہیں بن سکا ہزاروں سال بیتنے کے باوجود. ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا راز اس وقت ہم سمجھ پائیں گے جب کہ ہم ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا نے ایک دنیا بنائی, ایک ورلڈ آف نیچر بنایا. اس ورلڈ آف نیچر میں سب کچھ رکھ دیا, سب کچھ رکھ دیا. لیکن انسان جو ہے کیا ہوا کہ اس نے موٹر کار اور ہوائی جہاز تو ڈسکور کیا اس نیچر کے اندر. اس نیچر کے اندر اسٹیم شپ بھی موجود تھا, موٹر کار بھی موجود تھی, ایروپلین بھی موجود تھا, اور موبائل ٹیلی فون موجود تھا. اس کو ڈسکور کیا انسان نے, مٹیریل چیزوں کو. اسی کے ساتھ اس میں کچھ میننگ فل چیزیں تھیں. میننگ کو ڈسکور نہیں کر سکا, میننگ کو ڈسکور کرنے سے محروم رہا. یعنی جس کو برٹراڈ رسل نے کہا ہے کہ دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں, تھنگس اور میننگ. تو تھنگس جو ہیں, مطلب یہ جو میں نے کہا کہ موٹر کار اور ہوائی جہاز اور یہ ساری چیزیں, یہ تھنگس ہیں. تو انسان تھنگس کو دریافت کر سکا, اس کو ڈسکور کر سکا, لیکن میننگ کو ڈسکور کرنے سے وہ محروم رہا. اور وہی میننگ جو ہے اس کو چونکہ ہمیں ہمارے نالج میں آئی نہیں, اس کو ہم ڈسکور کر نہیں سکے, اس لیے ہم فائنل گیت گانے سے محروم ہیں. اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل کروں گا. دیکھیے, ہم جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو تقریباً 25,000 سال کی ہسٹری ہمیں کچھ معلوم ہوتی ہے. اس سے پہلے کی ہسٹری ہمیں کچھ معلوم نہیں. 25,000 سال کے بارے میں ہم کچھ جان پاتے ہیں. تو پہلے زمانے میں کیا ہوا کہ انسان جو اس نے نیچر کو جب دیکھا تو نیچر ہی کو اس نے گاڈ سمجھ لیا, یعنی کریچر کو کریٹر سمجھ لیا. تو چاہے سن گاڈ, مون گاڈ, اسٹار گاڈ, پلانٹ گاڈ, سی گاڈ, ماؤنٹین گاڈ, یہ نظریے پیدا ہوئے جس کو کہتے ہیں نیچر ورشپ. پچھلے ہزاروں سال تک انسان نیچر ورشپ میں مبتلا رہا, ہزاروں سال تک. تو جو نیچر کریشن تھی اس کو رکھ دیا کریٹر کی جگہ پر. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے دنیا کو ڈسکوری نہیں کیا, خدا کو پایا ہی نہیں. پایا کس کو؟
مخلوق کو، یعنی خالق سے بے خبر رہے، مخلوق کو پایا، اسی مخلوق کو ہی خدا بنا لیا۔ آپ غور کیجئے کہ جب انسان ایسا کرے کہ نیچر ہی کو وہ خدا سمجھ لے، تو کہاں سے وہ نیچر اس کو انسپائر کرے گی؟ نیچر اس کو انسپائر کر ہی نہیں سکتی، انسپائر کرنے کی طاقت تو خدا کے پاس ہے۔ تو ہزاروں سال تک انسان نیچر کو دیکھ کر اس سے جو انسپریشن ملنا چاہیے تھا وہ نہیں پا سکا، کیونکہ نیچر ہی کو خدا سمجھ لیا اس نے، نیچر ہی کو وہ پوجنے لگا، نیچر گاڈ سمجھ لیا، جبکہ نیچر کے اندر کوئی پاور نہیں تھی، یہ تو سمپلی کریشن تھی۔ تو ہزاروں سال تک انسان اس غلط فہمی میں پڑا رہا کہ نیچر ہی کو اس نے خدا سمجھ لیا اور نیچر ورشپ میں مبتلا رہا۔ تو نیچر ورشپ کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ انتم گیت گا سکے، فائنل گیت گا سکے، یعنی فائنل کی گانے کی ضرورت ہے، خدا سے کنٹیکٹ ہو آپ کا، خدا سے انسپریشن ملے آپ کو۔ لیکن جب خدا سے آپ کنٹیکٹ ہی نہیں ہوا اور خدا سے آپ کو انسپریشن ہی نہیں ملا، خدا سے آپ کنورسیشن نہیں ہوا، خدا سے آپ ہم کلام نہیں ہوئے، اور کس سے آپ کا رب قائم ہوا؟ کنٹیکٹ نیچر سے، کریٹر سے نہیں بلکہ کریچر سے۔ تو یہی چیز تھی جس سے انسان کنفیوژن میں پڑا رہا، اس کے دماغ کو روشنی نہیں ملی جو روشنی مل سکتی تھی اس کو۔ تو انسان اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ انتم گیت گائے، وہ اس گیت کو گائے جس سے اس کا دل بھرپور طور پر انجوائے کر سکے، اس کو فلفلمنٹ ملے۔ یعنی مخلوق کے گیت گا کر کے فلفلمنٹ نہیں مل سکتا انسان کو، خالق کے گیت گائے گا تب اس کو فلفلمنٹ ملے گا۔ یہ سیڈ اسٹوری پچھلے ہزاروں سالوں کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رینیساں ہوا۔ رینیساں کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نیچر کو انسان نے ایکسپلور کیا۔ جس نیچر کو پہلے وہ پوچھتا تھا اس کو اس نے ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ اس کی لمبی کہانی ہے جس کو میں نے اپنی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ کس طرح سے یہ زمانہ ختم ہو کر دوسرا زمانہ آیا کہ جو نیچر ورشپ کا آبجیکٹ بنا ہوا تھا وہ نیچر بن گیا ڈسکوری کا آبجیکٹ، اور پتہ کرو کہ نیچر کیا چیز ہے۔ تو نیچر کو ڈسکور کر کے انسان نے پھر طرح طرح کے سامان بنائے، طرح طرح کے سامان بنائے، مثلا ریل، ہوائی جہاز، موٹر کار، موبائل، ٹیلی فون اور بلین چیزیں۔ اب کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ کنزیومرزم آیا، یعنی چیزوں کو استعمال کر کے انجوائے کرو، ہوا کرو، آرام کرو، کمفرٹ اور پلیجر حاصل کرو۔ تو لگزریس لائف سب سے بڑی چیز بن گئی۔ سارے لگژریز، سارے کمفرٹس اپنی زندگی میں جمع کرنا، یہ آدمی کا ٹارگٹ ہو گیا۔ تو نیچر پہلے اگر آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی تو اب کیا ہوا؟ آبجیکٹ آف انجوائمنٹ بن گئی۔ ابھی بھی انسان کو جو چاہیے تھا اس میں وہ خدا کی گریٹنس کو پائے کہ کیسا بڑا ہے وہ خدا جس نے یہ چیزیں بنائی۔ یہ سارے پوٹینشیل یعنی یہ جو تھے نیچر کے اندر، اس پوٹینشیل میں خدا گریٹنس لکھی ہوئی تھی کہ کیسا عظیم ہے وہ خدا جس نے میٹر میں یہ میٹر کے اندر یہ پراپرٹی رکھی، میٹر کے اندر یہ پراپرٹی رکھی کہ میٹر سڑک پر دوڑے، میٹر موبائل کی شکل میں بولے، میٹر جو ہے ٹی وی کی شکل میں تصویریں یہاں سے وہاں پہنچ جائے، آپ اس کو دیکھ سکیں۔ یعنی میٹر کنورژن ہے یہ ساری چیزیں۔ تو میٹر کا کوئی کنورژن ہوا اور اس کے نتیجے میں کنزیومر گڈس بنے اور طرح طرح کے لگژریس آئٹم بنے۔ وہاں پر خدا گریٹنس تھی جس کو ہمیں ڈسکور کرنا تھا۔ تو کیا ہوتا؟ آپ کے اندر ایک اور چیز آتی، یعنی بجائے کنزیومرزم کے آپ کو ایک اور چیز آتی، وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں
ورشپ آف گاڈ. آپ کے اندر آپ اکنالج کرتے خدا کی بڑائی کو، آپ اکنالج کرتے خدا کی بلیسنگ کو، آپ اکنالج کرتے خدا کے اس رحمت کو کہ خدا نے کتنے بڑے لیول پر لائف سپورٹ سسٹم اس دنیا میں رکھ دیا. جیسا قرآن مجید میں ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ ہم نے وہ سب چیز تم کو دے دی جو تم چاہتے تھے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز جو تم چاہتے تھے ہم نے تم کو دے دیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایز اے ہیومن بینگ ہم کو جو چیزیں درکار تھی زندہ رہنے کے لیے وہ سب دے دی. یعنی ہمیں چاہیے تھا سواری کے لیے گھوڑا تو گھوڑا دے دیا، ہمیں چاہیے سواری کے لیے موٹر کار ہوائی جہاز تو پوٹینشیلی وہ سب رکھ دیا خدا نے اس زمین کے اندر پوٹینشیلی، تاکہ آپ پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا کر آپ سواریاں کریں، آپ دوڑیں اور اڑیں. اسی طرح سے سارا جو آئٹم ہے، سارا لگزریس آئٹم جو ہے، سارے کنزیومر گڈس ہیں، وہ سب گویا کہ ہماری نیچر جن چیزوں کو چاہتی تھی وہ چیزیں پوٹینشلی خدا نے رکھ دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے چاہا وہ سب ہم نے دے دیا. تمہاری نیچر کے لیے جو جو چیزیں درکار تھیں وہ سب ہم نے دے دیا. الیکٹریسٹی چاہیے تھی تم کو تو پوٹینشلی وہ بھی رکھ دیا زمین میں. تم کو کمیونیکیشن چاہیے تھا تو کمیونیکیشن بھی ہم نے پوٹینشلی رکھ دیا اس مٹیریل ورلڈ میں. سب کچھ دے دیا. اب جب یہ سب کچھ دے دیا اور انسان نے سب کو ڈسکور کیا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ اکنالج کرتے، جو شکر کہا جاتا ہے، ایک تھرلنگ کے روپ میں اس کو ملے یہ سب چیزیں، اس کا دل پگھل جائے، اس کے سارے شب کم پڑ جائے، ڈکشنری کے سارے ورڈز کم لگے خدا کا اکنالج کرنے کے لیے. وہ انسان، اس کی مجھے ابھی بھی تلاش ہے جس کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے، خدا کو اکنالج کرنے کے لیے اسے محسوس ہو کہ میری ڈکشنری میں جتنے ورڈز ہیں سب کم ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا. ایک پرشین ایک شاعر تھا، اس نے 2 لائن لکھی ہے کہ دیروز وہ ہے دیروز باچراغ ہمیں گشت گرد شہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ جو ہے، یعنی بزرگ سینئر آدمی اس کے ٹاؤن کا، وہ دن کے وقت چراغ لے کر گھوم رہا تھا. دن کے وقت چراغ لے کر گھوم رہا تھا تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ چراغ لے کر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں انسان کی تلاش کر رہا ہوں. تو کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے بھی تلاش کیا لیکن مجھے وہ انسان ابھی تک نہیں ملا. مجھے بھی تلاش کیا، وہ انسان ابھی تک مجھے نہیں ملا. تو وہ حال ہے میرا. دی شیخ باچراغ ہمیں گشت گرد شہر، کز مرد ماں ملوم مو انسان مار دوست، گفتم کی یافت وی نشود جست ماں، گفتاں کی یافت وی نشود آن مار دوست. کہ وہ دن کے وقت چراغ لے کر ڈھونڈ رہا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ تم دن کے وقت کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں.
آدمیوں کے تو ہجوم ہے لیکن انسان نہیں ملتا. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے بھی تلاش کیا پر انسان نہیں ملا. مجھے نہیں معلوم کہ شاعر کے دل میں کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا انسان وہ ہے جس کے اندر اکنالج کرنے کی صفت ہو. اکنالج کرنے کو میں انسان کی سب سے بڑی کوالٹی مانتا ہوں. انسان اگر آپ کے ساتھ کوئی کچھ کرے تو آپ اکنالج کریں دل کھول کر کے. جیسے وہ آدمی کہتا کہ سب سے سنجے بابو کی دین ہے، وہ اس نے اکنالج کیا سنجے بابو کو. یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میرے قابلیت کا کارنامہ ہے. تو اکنالج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی کوالٹی، سب سے بڑی کوالٹی. سب سے بڑی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے دوسری ساری سے جڑی ہوئی. جس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ اکنالج کرے تو بقیہ ساری صفتیں اس میں اپنے آپ آ جائیں گی. اسی لیے حدیث میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کو اکنالج نہ کرے خدا کو بھی اکنالج نہیں کرے گا. تو بہرحال میرا جو تجربہ ہے، میرا جو ایکسپیرئنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی صفت جو ہے وہ اکنالج کرنا ہے. اور حدیث قرآن میں آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور میرے بندوں میں بہت ہی کم ہے اکنالج کرنے والے. شکر کرنا اکنالج کرنا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو اکنالج کرتے ہیں. دیکھیے ایک میں مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو فرض کیا آپ 50,000 روپے دے رہے ہیں تو خوب شکر کرے گا، وہ جھکا رہے گا، خوب کرے گا. یہ جھوٹا شکر ہے، یاد رکھیے. یہ جھوٹا شکر ہے کہ دیتے ہوئے وہ شکر کر رہا ہے. شکر یہ ہے کہ بات کو وہ شاکر رہے، آپ کا بات کو اکنالج کرتا رہے. آپ کو دیتے وقت شکر کرنا تو بھیڑ بکری بھی کرتے ہیں. دیتے وقت اگر آپ بکری کو یا گائے کو ہری ہری گھاس دیں تو خوب کھائے گا، بڑے ہی بول کر کے، آواز نکال کر. تو وہ آواز جو نکالتا ہے وہ شکر کر رہا ہے آپ کا. تو دیتے ہوئے شکر کرنا یہ انیمل لیول کا شکر ہے، انیمل لیول کا اکنالجمنٹ ہے. یاد رکھیے سارے لوگ اسی میں مبتلا ہیں کہ دیتے ہوئے خوب اچھے اچھے ورڈ بولیں گے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو شکر کر رہے ہیں. یقین کیجیے کہ جھوٹا شکر ہے. یہ سن ہے، سن. اصلی شکر یہ ہے بات کو، اور خاص طور اس وقت جب کہ آپ خود بھی بڑی پوزیشن میں ہو جائیں. آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، کسی نے آپ کو 50,000 روپے دے دیا، خوب شکر کیا آپ نے. بات کو آپ خود 50 کروڑ کے ہو گئے، اس وقت شکر کریں اس کا. تو وہ ہے اکنالج کرنا. تو میں سمجھتا ہوں انیمل میں اور انسان میں جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے، انیمل شکر کرنا نہیں جانتا سچے معنوں میں، اور انسان کے اندر ایک کیپیسٹی رکھی گئی ہے کہ وہ اکنالج کر سکے، صحیح معنوں میں اکنالج کر سکے. تو جو آدمی اکنالج کرے اس نے خدا کے آگے اس بات کو پروو کیا کہ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں. اور جو اکنالج نہ کرے اس نے یہ پروو کیا کہ میں انیمل ہوں، انیمل، میری کوئی ویلیو نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو خدا نے جو یہ چیزیں دی ہم کو سب اسی لیے کہ ہم خدا کو اکنالج کریں. اس کے سوا کوئی بھی دوسرا استعمال کا انڈر یوٹیلائزیشن ہے، انڈر یوٹیلائزیشن ہے. تو مائنڈ اس لیے ہے کہ ہم خدا کے بارے میں سوچیں، کان اس لیے ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو سنیں،
زبان اس لیے ہے کہ ہم خدا کا بخان بیان کریں، خدا کی گلوری بیان کریں. یہاں تک کہ پاؤں اس لیے ہے کہ آپ خدا کی طرف چلیں. سب کچھ خدا کے لیے. اور یاد رکھیے پیراڈائز انہی لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو اکنالج کرنے والے بنے. کسی اور کے لیے پیراڈائز نہیں. سچے دل سے. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے دعوت کی، خود اس نے پلاؤ قورمہ رکھا ہوا اپنے آپ، اچھے اچھے قسم کے ڈشز، ایک آدمی کھائے گا الحمدللہ الحمدللہ. یاد رکھیے جھوٹا الحمدللہ ہے. مجھے ایک کہنے میں ذرا بھی شک نہیں کہ جھوٹا الحمدللہ ہے. یعنی آپ بتائیے کہ بریانی کھا کر الحمدللہ کہنا یہ خدا چاہتا ہے آپ سے؟ آپ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے. آپ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے اگر یہ سمجھیں کہ بریانی اور قورمہ کھا کر کے آپ الحمدللہ کہیں تو خدا خوش ہو جائے گا. یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. خدا کو دل کا الحمدللہ چاہیے، اور پلاؤ قورمہ کھا کر نہیں. آپ آسمان کو دیکھیں، آپ گھاس کو دیکھیں. آپ یقین کیجیے میں گھاس کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کیا گھاس کا کوئی اور ماڈل ہو سکتا ہے؟ گھاس کا کوئی دوسرا ماڈل سوچ نہیں سکتے. کوئی دوسرا ماڈل آپ گھاس کا نہیں سوچ سکتے. گھاس، بکری، بیل، اونٹ، گاڑی، ماؤنٹین، سی، اسٹارس، ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے. فائنل ماڈل پر کوئی آرٹسٹ آج تک ایسا نہیں کر سکا کہ کسی بھی چیز کا کوئی دوسرا اس سے اچھا ماڈل بنائے. گھاس کا یا چونٹی کا یا ماؤنٹین کا یا پیڑ کا. جو چیز ہے اپنے فائنل ماڈل پر ہے. اس کو دیکھ کر آپ کو تھرل پیدا ہو کہ کیسا عجیب ہے خدا کو جس نے بنایا تو ہر چیز زیرو ڈیفیکٹ کے سطح پر بنا دی. کسی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے. اور خدا کو کبھی ری پلاننگ نہیں کرنی پڑی. ہمارے یہاں بار بار ری پلاننگ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. ہر چیز میں ری پلاننگ، ہر چیز میں ریویژن، ہر چیز کو پھر سے بنانا، ہر چیز کا نیا ماڈل. کاروں کا نیا ماڈل برابر آتا رہتا ہے. اگر آپ پہلے کار کو دیکھیں، پہلا کار جو امریکہ میں بنی تھی اس کو دیکھیں، آج کا جو کار ہے آپ دیکھیں تو لگے کہ وہ بیل گاڑی ہے تو یہ کار ہے. کتنا ڈفرینس ہے. خدا کے ہاں کسی چیز میں ایسا نہیں. جو چیز خدا نے بنا دی وہ اپنے فائنل ماڈل پر ہے. خدا کو پھر ریوائز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. خدا کو ریوائز کرنے کی ضرورت پیش نہیں. یہ بات قرآن میں لکھی گئی ہے، حل تری من فطور، کہ تم کوئی ڈیفیکٹ دیکھتے ہو میری کائنات، میری یونیورس میں. یعنی چیلنج کیا ہے خدا نے کہ اتنی بڑی یونیورس جو میں نے بنائی ہے تو کہیں تم ڈیفیکٹ نکالو. کیسی عجیب بات ہے. کیا کوئی انڈسٹریسٹ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انڈسٹری یہ چیلنج نہیں دے سکتا کہ میں جو پروڈکشن نکالا ہے اس میں تو کوئی ڈیفیکٹ نکالو. یعنی سو کال زیرو ڈیفیکٹ انڈسٹریز بھی ڈیفیکٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، یاد رکھیے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے جس کو دیکھ کر آپ کو تھرل پیدا ہو. تو پلاؤ قورمہ کھا کر آپ الحمدللہ نکلے، اور اس یونیورس کو دیکھ کر الحمدللہ نہ نکلے تو آپ جھوٹا ہے. آپ کو الحمدللہ جھوٹا ہے. تو یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو میں نے اس سے پہلے بھی کہی تھی آپ کے سامنے، اس کو میں ریپیٹ کروں گا کہ سائنس میں مانا جاتا ہے کہ سائنس کی جڑ میں جو چیز ہے وہ ہے اسپرٹ آف انکوائری. چیزوں کو جاننے کا شوق، چیزوں کو جاننے کا شوق، اسپرٹ آف انکوائری.
اسپرٹ آف انکوائری جس طرح سے مٹیریل سائنسز میں آئی ہے، ٹھیک اسی طرح سے ریلیجس سائنسز میں نہیں آئی. یہ میرا تجربہ ہے. ریلیجس سائنسز میں ہم کچھ ریچولس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ فارمل چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بے سوچ سمجھے کچھ رسمیں ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کے تقاضے پورے ہو گئے. تو ریلیجس فیلڈ میں اسپرٹ آف انکوائری سرے سے ہے ہی نہیں، جبکہ مٹیریل فیلڈ میں خوب ہے. اسی وجہ سے سائنس کو اتنا زیادہ پروگریس ہوئی. تو میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میرے اندر بائی نیچر یہ تھا انٹرووون اسپرٹ آف انکوائری. اس وقت بھی تھا جب کہ میں یعنی یہ الفاظ میرے پاس نہیں تھے، یہ شبد میرے پاس نہیں تھے، اسپرٹ آف انکوائری کا شبد ہی میرے پاس نہیں تھا، جس کو عربک میں کہتے ہیں تجسس بھی نہیں تھا میرے پاس. تو بائی نیچر تھا. تو اپنے میرے فادر جو تھے، میں چھوٹا تھا جب مر گئے وہ، تو ہر چیز کے بارے میں فادر پوچھتا رہتا تھا، ہر چیز کے بارے میں. مثلا میں اپنے فادر کے ساتھ ایک بار ندی پر گیا، ریور، مجھے یاد ہے اب تک. اس وقت میں شاید 5-6 سال کا ہوں گا. تو وہ لوگ ندی میں مچھلی پکڑ رہے تھے، فشنگ کر رہے تھے، فشنگ. وہ پرانے زمانے کا طریقہ ہے دیہاتوں میں. آج کل تو فشنگ کے بہت ماڈرن ٹیکنیک بن گئی ہے دوسری نئی وہ نہیں، بلکہ جو دیہاتوں میں پکڑتے ہیں جس طریقے سے، تو کچھ جال بناتے ہیں، اس کو سریال کہتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا، تو اب باپ سے پوچھنے لگا میں کہ یہ مچھلی کیسے پکڑتے ہیں، یہ سریال کیسے بناتے ہیں. تو میرے باپ بہت خوش ہوتے تھے کہ میرا بچہ جو ہے اس کے اندر کیا، یعنی اسپرٹ آف انکوائری کا ورڈ نہیں بولا تھا انہوں نے، کہتے اس بچے کے اندر تجسس ہے، ہر بات کو جاننے کا مزاج. تو یہ بچپن سے میرے اندر ہے. تو جب میں ایک قصہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں اس وقت کا، یہ بہت ہی زیادہ یعنی لیسن ہے اس کے اندر، اس قصے میں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر سے آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھیے، ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں، تو ہمارے استاد تھے مولانا امین حسن اسلائی. اب وہ مر چکے ہیں. وہ ہیڈ تھے اس وقت ہمارے مدرسے میں، یعنی جو کہتے ہیں صدر مدرس، یعنی ہیڈ ٹیچر. تو ایسا ہوا کہ قرآن کوئی کتاب پڑھی جا رہی تھی، اس کتاب میں قرآن کی ایک آیت آئی، وہ تھی کہ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھو اونٹ کو کہ کیسا ہم نے بنایا اس کو. تو دیکھو اونٹ پر بانے، غور کرو اونٹ پر. یعنی اس آیت میں گویا کہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفحص، تجسس یا اسپرٹ آف انکوائری. دیکھو اونٹ کو، یعنی اونٹ پر غور کرو، اونٹ کو ڈسکور کرو. تو خیر انہوں نے پوچھا کہ جب یہ آیت آئی تو آپ جانتے ہیں اونٹ، انہوں نے پوچھا کہ اونٹ کے سم جو ہے، پاؤں کے جو سم ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، پاؤں کے سم کیسے ہوتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کے، اینیملس کے سم 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جیسے کہ یعنی اس کی طرح گوٹ کی طرح، گوٹ یا کاؤ کی طرح ہوتے ہیں کہ پھٹے ہوتے ہیں، پھٹے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں گھوڑے کی طرح، گھوڑے کو پھٹا ہوا نہیں ہوتا بلکہ ایسے ہوتا ہے. تو کیا گھوڑے جیسا یا گائے جیسا اس کا سم ہوتا ہے. تو ہمارے کلاس میں جو اسٹوڈنٹ تھے، شاید 25 اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے،
کوئی ایک شخص بھی بتا نہیں سکا یقین کے ساتھ کہ اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں گائے کی طرح یا جڑے ہوتے ہیں گھوڑے کی طرح۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی، ایک عربک سیئنگ ہے، اس کو سنایا انہوں نے، وہ پہلی بار سنا تھا ہم نے، وہ تھا کہ لا ادری نصف العلم۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے آئی ڈونٹ نو از ہاف آف دا نالج، یعنی یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ کے اندر اسپرٹ آف انکوائری جاگے گی۔ جیسے کہ نیوٹن نے دیکھا کہ ایپل اوپر سے نیچے گرا تو اس نے یہ ڈسکور کیا اپنے بارے میں کہ میں نہیں جانتا کہ ایپل اوپر سے نیچے کیوں آیا، تو اپنے نہ جاننے کو ڈسکور کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کی وجہ کو یہ اس کا ان اویئرنیس جو ہے وہ ایک اویئرنیس تک پہنچا۔ اس نے ڈسکور کیا کہ اس کی وجہ گریوٹی تھی، یعنی گریوٹی کی ڈسکوری کب ہوئی؟ جب آدمی کو دریافت ہوا کہ میں گریوٹی کو نہیں جانتا۔ تو یہ ہے لا ادری نصف العلم۔ تو جب آدمی اپنے نہ جاننے کو جانے تبھی وہ جاننے کی کوشش کرے گا، یہ بتایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ جانتے کہ اونٹ کے سم کے بارے میں تم ان اویئر ہو، اگر تم کو پتا ہوتا کہ تم کو خبر نہیں ہے کہ اونٹ کا سم کیسا ہوتا، تو مائنڈ میں ایک کوشچن رہتا، ایک کوشچن بنا رہتا۔ تو جیسے ہی دیکھتے تم اونٹ کو، وہ کوشچن تم کو، کچھ کوشچن کو تم ریکال کرتے اور پھر غور سے دیکھتے بہت دھیان سے، اور پھر تم ڈسکور کر لیتے، تو اپنے نہ جاننے کو جاننا بنا لیتے۔ یہ ہے لا ادری نصف العلم۔ اب یہ جو بتایا انہوں نے، تو یہ سچ پوچھے تو اسی سے میری زندگی کا پورا کورس متعین ہو گیا۔ آگے میں ایک ایسا انسان بن گیا جو ہر چیز کی انکوائری کرتا تھا، ہر چیز۔ چوٹی رینگ رہی ہے تو وہ کیوں رینگ رہی ہے؟ یہاں تک کہ ایک چیز میں نے کھائی جو پاجن بتائی جاتی تھی، وہ بھی کھایا میں نے، پاجن کیا چیز ہوتا ہے۔ تو انکوائری جو ہے کرنا، یہ میری زندگی کا نیچر بن گیا، اور اس سے میں نے بہت زیادہ ڈسکوریز مجھے ہوئی، بہت زیادہ میری معرفت میں اضافہ ہوا۔ یہ ورلڈ، یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، اور یہ یونیورس، یہ پورا کا پورا ایک ڈیفیکٹ لیس یونیورس ہے۔ یعنی سائنس کے مطابق 13 بلین سال سے ہماری یہ دنیا ہے، یونیورس، لیکن آج تک کوئی ڈیفیکٹ اس میں ڈسکور نہ ہو سکا۔ قرآن میں ہے کہ حل تری من فطور، کیا تم ہماری دنیا میں، ہماری کریشن میں کوئی ڈیفیکٹ دیکھتے ہو؟ یہ ایک چیلنج تھا۔ اس چیلنج کو کچھ لوگوں نے میٹ کرنا چاہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گریس میں، یونان میں جو فلاسفرز پیدا ہوئے، پچھلے 5000 سال، 5000 ایئرس کے زمانے میں جو فلسافیکل اسٹڈیز ہوئی ہیں، تو اس میں ایک تھا پرابلم آف ایول۔ فلسافیکل ایشوز جو تھے 5000 سال کے بیچ میں، اس میں ایک ایشو تھا پرابلم آف ایول۔ وہ یہ ماننے لگے تھے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ایولس ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایول وہ ڈسکور نہ کر سکے۔ دیکھیے، ایک ہیومن ورلڈ، آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، ایک ہیومن ورلڈ
ایک ادر دین ہیومن ورلڈ. ہیومن ورلڈ کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو فریڈم دیا گیا ہے. فریڈم تو فریڈم کی وجہ سے انسان فریڈم کو مس یوز کرتا ہے. انسان اپنی فریڈم کو مس یوز کر کے یہاں پر پرابلم کریٹ کرتا ہے. دیر از اندر تھنگ. میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہیومن ورلڈ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہیومن ورلڈ میں تو ضرور ایول رہے گا, اور وہ رہے گا کیوں؟ انسان اپنی فریڈم کو مس یوز کر کے ایول کریٹ کرے گا. اس وقت میں آپ کو سوچنے کے لیے ایک پرنسپل دیتا ہوں. وہ پرنسپل یہ ہے کہ کوئی بھی امپرفیکٹ مائنڈ پرفیکٹ ورلڈ کو کریٹ نہیں کر سکتا. جیسے کوئی بھی امپرفیکٹ انجینئر ایک پرفیکٹ مشین نہیں بنا سکتا, اسی طرح کوئی امپرفیکٹ مائنڈ پرفیکٹ ورلڈ کو نہیں بنا سکتا. اس پرنسپل کو لے کر آپ اس یونیورس کی اسٹڈی کیجیے. آپ پائیں گے کہ پوری کی پوری یونیورس ایک پرفیکٹ ورلڈ کا نمونہ ہے. یہی بات یہ پروو کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ورلڈ ایک پرفیکٹ مائنڈ نے بنایا ہے. ایسی یونیورس نہ تو اپنے آپ بن سکتی, نہ کوئی بھی امپرفیکٹ مائنڈ اس کو بنا سکتا. تو یونیورس کا پرفیکٹ ہونا اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ وہ ایک کریٹر کا کریشن ہے. ایک گاڈ نے اس کو بنایا ہے, کیونکہ گاڈ ہی پرفیکٹ ہو سکتا ہے. گاڈ کے سوا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک. آپ جانتے ہیں کہ چائنا میں ایک وال ہے جو کہتے ہیں گریٹ وال آف چائنا. گریٹ وال آف چائنا وہ دنیا کے 7 ونڈرز میں گنی جاتی ہے. یہ گریٹ وال آف چائنا جو ہے آج irrelevant ہو چکی ہے. آج اس وال کا کوئی بھی ریلیونس نہیں. ایک زمانے میں چائنا کے بارڈر پر ایک بہت ہی ملیٹنٹ ٹرائب رہتا تھا جس کو ہنس کہتے ہیں. وہ لوگ لوٹ مار کرنے کے لیے گھس آتے تھے چائنا میں. اس کو روکنے کے لیے یہ وال بنائی گئی. یہ وال 1500 مائل لمبی ہے. 1500 مائل لمبی ہے. وہ اتنی چوڑی ہے کہ اس پر کئی گھوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے ہیں. وہ 9 میٹر اونچی ہے اور کئی کنگز نے اس کو بنایا. یعنی اس کو بنانے میں مور دین 100 ایئرس لگے. تو ایک کنگ نہیں بنا سکا. ایک کنگ مر گیا, دوسرے مرا, مر گیا, تیسرے نے مرا. تو کئی کنگ نے مل کر کے گریٹ وال آف چائنا کو بنایا. دنیا میں لارجسٹ وال مانی جاتی ہے جی. لیکن آج وہ irrelevant ہو چکی ہے. آج اس کا کوئی پرپز نہیں. اس یونیورس میں آپ کوئی ایک چیز ہے, گھاس سے لے کر کے سانس تک کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ irrelevant ہے. ایک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک, ایک پارٹیکل سے لے کر ماؤنٹین تک, ملین بلین ایئرس بیت گئے, لیکن ہاں کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا کوئی شخص کہ وہ آج irrelevant ہو چکی ہے. ہر چیز ریلیونٹ ہے
ہر چیز اپنے فائنل شیپ میں ہے، کسی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ تو فلاسفرس میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے چاہا کہ دکھائیں کہ دنیا پرفیکٹ دنیا نہیں ہے، یہاں پر ڈیفیکٹ ہے۔ تو فلاسفی میں ایک آتا ہے پرابلم آف ایول، تو انہوں نے پروو کرنا چاہا کہ یونیورس میں پرابلمس ہیں۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑی فیلسفی ان کے مائنڈ میں یہ تھی کہ ہیومن ورلڈ اور ادر دین دی ہیومن ورلڈ کو ڈفرینشیٹ کر کے نہیں دے سکے۔ وہ یہ صحیح ہے کہ ہیومن ورلڈ میں پرابلمس ہیں، وہ پرابلم کیوں ہیں؟ نیچر کی وجہ سے نہیں ہے، وہ گاڈ کی وجہ سے نہیں ہے۔ گاڈ نے انسان کو فریڈم دیا ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نو فریڈم نو ٹیسٹ۔ دوسری جو چیزیں ہیں یونیورس میں وہ ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے۔ انسان ایکسیپشنلی ٹیسٹ کے لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ انسان کے لیے پنشمنٹ ہے اور ریوارڈ ہے، ہیل ہے اور پیراڈائز ہے۔ تو انسان کا معاملہ الگ ہے۔ تو انسان کو خدا نے فریڈم دی ہے، اس فریڈم کو مس یوز کر کے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ دیٹ از اندر ایشو۔ لیکن جہاں تک اب آپ جانتے ہیں کہ انسان تو بہت ہی ٹائنی پارٹ ہے اس پورے یونیورس کا، تو ریسٹ آف دا یونیورس جو ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کو آپ ایول کر سکیں۔ پورے یونیورس میں کہیں بھی کوئی ڈیفیکٹ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس یونیورس کا ڈیفیکٹ لیس ہونا، پرفیکٹ ہونا، یہ اپنے آپ میں اس بات کو پروف ہے کہ اس کا کریٹر ایک گاڈ ہے۔ کیونکہ امپرفیکٹ مائنڈ یا امپرفیکٹ فورسز پرفیکٹ ورلڈ کو کریٹ نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ لوگ مانتے ہیں کیمیکل فورسز کو، کیمیکل فورسز، فزیکل فورسز کو، کہ انہوں نے بنایا دنیا کو۔ تو کیمیکل فورسز اور فزیکل فورسز پرفیکٹ نہیں ہیں، تو وہ کیسے بنا سکتی ہیں پرفیکٹ ورلڈ کو؟ تو چاہے انسان ہو یا فزیکل فورسز ہو یا اور کوئی چیز، وہ سب کا سب امپرفیکٹ ہے۔ تو کوئی بھی امپرفیکٹ پرفیکٹ کو کریٹ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ یہ دنیا ایک ایسے خدا نے بنائی ہے جو پرفیکٹ ہے، جو سارے آل پاورفل ہے، جو سارے ہر قسم کے جس کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ورلڈ کو کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہے اس یونیورس میں، اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہے کہ اس کو ماننے میں کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے انسان کو۔ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارا مائنڈ ہر مومنٹ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ اس دنیا کا ایک گاڈ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک دنیا میں انسان نے کچھ چوائس کی آزادی دی تھی۔ انسان جو ہے سوچے اور وہ اپنے آزادی کے ساتھ کسی چیز کو لے، کسی چیز کو نہ لے۔ اس کی وجہ سے بہت سے کنفیوژن آئے، بہت سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔